السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرتہ۔ آپ سب لوگ آ چکے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، قرآن عظیم کی طرف دیکھیں اور اس سے ماقبل یعنی جمعرات کو کہاں تک پڑھے تھے ہم لوگ؟ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ تک ہے نا؟ اس سے آگے کی پڑھائی آج ہمیں کرنی ہے نا؟ اپنی ذہن و فکر کو حاضر رکھیں اور بغور سماعت کریں۔ آپ لوگ بھی تھوڑی نہ کہو گے کریں، آپ لوگوں کو کہنا ہے کہ ہاں جی، سمجھے؟ تو میں کہوں گا نا کہ آپ لوگ سماعت کریں، باتوں کو سمجھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہیں سے پڑھنا ہے نا؟ اور جب ایمان والوں سے ملے، اور جب ایمان والوں سے ملے، قالوا تو کہیں، آمنا ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، قالوا تو کہیں، اِنَّا مَعَکُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ہیں کیا ہے؟ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی والی آیت میں دیکھیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ وَيَمُدُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ کس کی شان کے لائق؟ اللہ کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ڈھیل دے دیا کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا۔ جو اس نے سودا کیا، ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے کہ سودا کس طرح کہتے نہیں کریں، وہ جانتے ہی نہ تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت اس طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، تو جب اس کے آس پاس سب جگمگا اٹھا، کیا اٹھا؟ آس پاس سب کے سب کیا اٹھا؟ جگمگا اٹھا۔ اللہ ان کا نور لے گیا۔
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا، کیا کہ کچھ نہیں سوجھتا، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے، تو وہ پھر آنے والے نہیں، تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ اب آگے دیکھیں آپ لوگ لفظ بائی لفظ ترجمے کو۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب ملتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ الذین آمنوا، کن سے؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے ملتے ہیں نا۔ قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب خلو، اکیلے ہوتے ہیں، الی، پاس، کس کے؟ شیاطینہم، اپنے شیطان، کس کے پاس؟ اپنے شیطانوں کے پاس۔ قالوا، تو کہتے، انا، ہم، معہم، تمہارے ساتھ، انما، محض، یا صرف، نحن، ہم، مستہزئون، مذاق کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ ہیں کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں۔ اب آسان لفظوں میں یوں دیکھو، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار سے تو ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں، اس سے ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں، حقیقت میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ من اللہ، یستہزئ، مذاق کرتا ہے، مذاق کرے گا، مضارع کا صیغہ ہے تو بہم، ساتھ ان کے، اور یمدہم، وہ ڈھیل دے رہا ہے، یعنی خدا ڈھیل دے دیا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، کہاں؟ ان کی سرکشی میں، یعمہون، بھٹک رہے ہیں، اندھے بنے پھرتے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، خدا استہزاء فرماتا ہے، رب استہزاء فرماتا ہے، اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے، اسے چھوڑ دیا گیا، ڈھیل، کیا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اسے ڈھیل دے دیا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ شرارت اور سرکشی میں بس بھٹکتے رہے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، جنہوں نے، اشتروا، خرید لی، ضلالہ، کیا؟ گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، فما ربحت، کوئی فائدہ نہ دیا، کوئی فائدہ نہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا، اور نہ تھے، مہتدین، وہ ہدایت پانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لی۔ خریدنا کیا تھا؟ ہدایت، خرید لی کیا؟ گمراہی۔ نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا، اور نہ وہ ہدایت یاب بھی ہوئی، جو تجارت کی وہ تجارت بھی فائدہ نہیں ہوا، اور نہ وہ ہدایت پر ہو سکے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حال یہ کہ دھوبی گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، کیا؟ حال یہ کہ دھوبی گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ اس کے بعد مثلہم، ان کی مثال، کمثل، جیسے مثال ہے کس کے؟ الذی، اس شخص کے،
استوقدا جس نے بھڑکائی، نارا کیا آگ، ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس نے آگ بھڑکائی، فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد آس پاس والے کو، تو ذہبا چھین لی اللہ نے بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں اندھیری رات میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان کی ارد گرد کی چیزوں کو روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی، ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی، ختم کر دی، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ کہاں؟ اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ صم بہرے، بکم گونگے، عمیٌ اندھے، فہم لا یرجعون وہ نہیں دیکھتے، فہم سو وہ لا نہیں یرجعون لوٹیں گے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، آسان لفظوں میں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹے ہی نہیں سکتے، جس طرح سے بھی کوشش کر لو یہ لوٹیں گے نہیں۔ کیا نہیں کریں گے؟ یہ لوٹیں گے نہیں۔ ان کے حال یہ ہے کہ لوٹنے والا بندہ نہیں ہے، یہ لوٹیں گے نہیں۔ اب دیکھو عزیز بچوں، جہاں تک ہم نے جو ہے پڑھنا شروع کیا ہے ہم اور آپ، کہاں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اس کی مختصر سی آپ تفسیر کو دیکھیں، کہتے ہیں یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں۔ کہاں؟ یہاں جو کہا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور اس سے پہلے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہے ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطینوں سے اکیلے ہوں تو کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی استہزاء کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں۔ وہاں سے کیا مراد ہے کہ یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو بڑے بڑے، سمجھے کہ نہیں، تھے وہ سردار۔ اس کا یہ منافقین جو بڑے بڑے سردار تھے وہ لوگ مراد ہیں۔ یہ منافقین جب ان سے ملتے، کن سے؟ اپنے لوگوں سے ملتے، سمجھے کہ نہیں، تو کہتے کیا کہتے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض ہمارا برائے فریب یعنی دھوکہ داری اور استہزاء ہے، اس لیے کہ ان کے راز ہم کو معلوم ہو، ان کے راز کو ہم جان لیں، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اس کے راز کو جاننے کے لیے، اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملے، یعنی اس کے راز کو ہم جان لیں تو ان کو ہمیں اس میں کیا ملے؟ موقع ملے فتنہ اور فساد کرنے کے لیے۔ اب اسی آیت کے دیکھیں پھر یہاں مراد جو ہے اسی میں سے بتاؤں میں آپ کو، یعنی اظہار ایمان تمسخر کے طور پر کیا، یعنی وہ منافقین نے ایمان کا اظہار کیا کس طور پر؟ تمسخر کے طور پر کیا، یہ اسلام کا انکار ہوا، مذاق کرنا اسلام کا انکار ہی تو ہوا۔ اب اسی سے ایک مسئلہ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اور دین کے ساتھ استہزاء و تمسخر کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب شان نزول دیکھے، یہ آیت عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک روز انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا،
ابی نے اپنے یاروں سے کہا، ابن ابی نے، ابھی نہیں، ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا کہ دیکھو میں انہیں کیسا بناتا ہوں۔ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی، ہاتھ میں ہاتھ لے لیے خوب تعریف کی۔ پھر اسی طرح حضرت عمر اور حضرت علی کی تعریف کی رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن ابی خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ۔ مولا علی نے فرمایا، اے ابن ابی خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ، کیونکہ منافقین بدترین بد اخلاق ہیں، بدترین خلق ہیں۔ اس پردہ کہنے کا اس پر یعنی اس بات پر وہ کہنے لگا کہ یہ باتیں نفاق سے نہیں کی گئی، باخدا ہم آپ کی مومن صادق ہیں، آپ کے مومن دوست ہیں۔ یہ حضرت علی کو جواب دے رہا ہے۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو آپ اپنے یاروں میں، اپنے دوستوں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا، اپنے دوست میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین مومن سے ملتے وقت اظہار ایمان اور اخلاص کرتے ہیں اور ان سے علیحدہ ہو کر اپنے خاص مجلسوں میں، اپنے دوستوں کی مجلسوں میں ان کی ہنسی اڑاتے اور استہزاء کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہنسی اڑاتے اور استہزاء کرتے ہیں۔ اب پھر ایک مسئلہ یہاں پہ یہ سنو کہ اس سے معلوم ہوا، ایک مسئلہ سنو کہ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام پیش ویان دین کا تمسخر اڑانا کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اس طرح کے لوگ آج بھی اس دور میں پائے جاتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مذاق اڑاتے ہیں، انبیاء کے مذاق کو اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگ انبیاء کرام کو شان کو گھٹاتے نہیں بلکہ کفر کرتے ہیں۔ اگر مومن ہے تو وہ کفر کر جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ انبیاء کرام کی شان میں کوئی ذرا سی اگر بات بولے، لازبہ کلمات کہے یا گالی بکے، جس طرح آج باطل قوم کے لوگ نبی کی شان میں لازبہ باتیں بولتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا ہے من سب نبی فقتلوہ، جو نبی کو کیا کرے، لازبہ باتیں کہیں، گالی دے، ان کی گردن کو تم اڑا دو۔ عزیز بچوں، یہ منافقین کا چال تھا کہ جو مومن کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم جو ہے ایمان لائے ہیں اللہ اس کے رسول پر۔ جب وہ مومنین سے ہٹ جاتے، اپنے ساتھیوں کی مجلس میں آتے تو کہتے دیکھیں ہم تو یہ مذاق کر رہے تھے، اور آپ نے سن لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول، حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم، پھر داماد رسول حسن و حسین کے والد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آتے تو آئے تو ہاتھ جا کر کے ہاتھ میں لے لیے اور بڑی تعریف کی۔ مگر فراست مومن کو دیکھو جس کے تعلق سے رب کے محبوب نے فرمایا اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت علی نے پہچان لیا اپنے فراست سے اور کہہ دیا کہ اے ابن ابی تو اس نفاق کو چھوڑ دے اور اللہ اس کے رسول سے ڈر۔ مگر وہ بدبخت اس سمے بھی کیا کہہ رہا تھا، نہیں میں تو آپ کا سچا رفیق ہوں، آپ لوگوں کا سچا دوست ہوں۔ پھر وہ حضرات گزر گئے صحابہ کرام، پھر جب اپنے دوستوں کے قریب یہ پہنچا اپنے مجلس میں تو اپنی چال بازی پر یہ فخر محسوس کرتا تھا کہ دیکھیں میں نے کس طرح سے کیا، میں نے کس طرح سے جو ہے بے وقوف بنائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاروں کو۔ عزیز بچوں، یہ کفار مشرکین اس طرح سے حرکتیں کرتے تھے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج ہم یہیں سے اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.